الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ایک صاحب ہیں، فیس بک پہ میری ان سے بات ہوئی تھی، اور ابھی میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کی اجازت کے بغیر میں ان کے میسیجز یا جو بھی ہماری آپس میں گفتگو ہوئی ہے وہ میں ابھی اپلوڈ نہیں کر سکتا، ان سے اجازت دوں گا۔ ابھی میں نام لیے بغیر کچھ باتیں جو ہماری ہوئی 2-3 دن ہوتی رہی ہیں، آخر میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے ان کے 2 میسیجز وائس کلپ جو ہیں وہ باقاعدہ حرف بحرف میں نے لکھ لی ہیں۔ رفع دین پہ بات ہوئی تھی اور میں نے انہیں جامع الترمذی کی سنن نسائی کی حدیث نمبر 1185 دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ تشریف لائے تو ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے حدیث کا کہ یہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلاتے دیکھ رہا ہوں، اسکنوا فی الصلاۃ، اپنی نمازوں میں سکون کرو۔ اس پہ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، تمام ثبوت میرے پاس بھی موجود ہے اور جن موصوف سے میری گفتگو ہوئی ہے ان کے پاس بھی اس کے ثبوت موجود ہے۔ انہوں نے جو آخری 2 میسج کیے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ گفتگو اب ختم ہو، اس میں سے کچھ نہیں نکلنا، تو اب جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں، اور پھر نماز پڑھی اور پوری نماز میں سوائے تکبیر افتتاح کے آپ نے رفع دین نہیں کیا۔ اب وہ چاہ رہے تھے کہ اس حدیث پہ بات ہو، میں نے کہا میں یہ طریقہ اختیار کرنے کا پابند نہیں ہوں، میرا اصول یہ ہے کہ ایک بات جو کی جائے اس پہ پہلے سیر حاصل گفتگو ہو، اس میں سے کچھ نکلنا ہو وہ نکلے، پھر اگلی بات ہو۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنی اس طبیعت اور مزاج سے ہٹتے ہوئے بہت طرف کی ہے گفتگو، لیکن میں الحمدللہ تعالیٰ جواب دیتا رہا، اور میں نے صرف ایک حدیث پیش کی تھی، اور اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد میں نے کہا تھا اس کا جواب دیں، وہ بہت طرف گئے، وہ پھر کسی ویڈیو میں بات ہوگی تو کبھی وہ کسی بزرگ کی طرف جاتے تھے، کبھی کسی بزرگ کی طرف جاتے تھے، تو میں انہیں کہتا تھا کہ ہم پہ آپ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم بزرگ بابوں کی پیروی کرتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں، یعنی ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ رسول کی بات نہیں کرتے، حدیث پیش نہیں کرتے، بابے نے یہ کہا، بزرگ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ولی کامل نے یہ کہا، مجتہد نے یہ کہا۔ تو کافی دیر گفتگو ہو جانے کے بعد میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ الزام جو آپ لوگ ہم پہ دیتے ہیں نا کہ ہم رسول اللہ کی بات نہیں کرتے، قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتے، بابوں کو پیش کرتے ہیں، بزرگوں کی بات کرتے ہیں، ان کے اقوال نقل کرتے ہیں، تو میں نے تو آپ کا یہ گلہ دور کیا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول رکھی اور آپ نے اس حدیث رسول کے جواب میں حدیث پیش کرتے، یا اس حدیث پہ جو ایسے محققین، محدثین یا شارحین کہ جس پہ ہم دونوں کا اتفاق ہو جائے، کیونکہ وہی پیش کیا جائے گا نا کہ جس پہ ہم دونوں متفق ہو جائیں، یا جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ میرے گھر سے دلیل دے دے کہ تو یہ کہہ رہا ہے تیرے گھر میں، یا تیرا امام یا تیرا فلاں بزرگ جو ہے وہ تو اس پہ یہ کہہ رہا ہے، تو اب تیری بات معتبر ہے کہ تیرے بزرگ کی بات معتبر ہے، تو میں کہوں گا میرے بزرگ کی بات معتبر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں حدیث مصطفیٰ پیش کر رہا ہوں، جبکہ آپ جو ہیں اس وقت سے تعویل اور ایسی ایسی باتیں اس میں شامل کر رہے ہیں حدیث میں جو کہ موجود نہیں ہے۔ اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ، میں تفصیلاً اس پہ بات کر لوں گا پھر کسی ویڈیو میں۔ ابھی یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، ان کا ایک تقریباً 10 منٹ کا وائس کلپ ہے، وہ میں نے حرف بحرف لکھا ہے، اگر اس میں کوئی ڈنڈی ماری ہوگی یا لفظ آگے پیچھے کیا ہوگا کہ جس سے مفہوم بدل جائے، یعنی لفظ آگے پیچھے کرنے سے مراد یہ ہے کہ ویسے کوئی لفظ اگر چھوڑ دیا، مفہوماً بات لکھ دی، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، مفہوم چینج کر دیا ہو تو وہ تو پھر وہ میری خیانت ہوگی، وہ اس کی نشاندہی کر کے مجھے یعنی کہ اس کا رد کر سکتے ہیں۔ تو آخری کلپ میں انہوں نے کہا صاحب بھائی آپ نے سنن نسائی کی 1185 حدیث بطور دلیل پیش کی، آپ نے کہا اس میں جو الفاظ ہیں نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع دین کر رہے ہو، آپ نے کہا کہ اس سے اند رکوع، بعد رکوع یا تیسری رکعت والا رفع دین منسوخ ہو گیا۔ جب میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث کا باب بھیجا تو اس کے اندر تھا نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم اور ہاتھوں کو اٹھانے کی ممانعت اور صفوں کو سیدھی کرنے اور ملانے کا حکم۔
صاحب بھائی آپ نے کہا تھا یہ 3 باتیں ہیں، جبکہ نماز میں بالکل واضح حکم ہے کہ نماز میں سکون قائم کرنے کا حکم، آپ پھر اس سے اتنی چھوٹی بریکی میں جا رہے ہیں کہ پہلے وہ ہے پھر یہ ہے، جبکہ یہ باب 2 حصوں میں ہے۔ آپ جب اس پہ غور کریں گے، آپ جب اس پر غور کر رہے ہیں نا کہ سکون کرنے کا حکم اور ہاتھوں کو اٹھانے کی ممانت، تو اس طرح تو 5 حصے بن جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں 2 ہیں۔ اوپر بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا یہ 3 باتیں ہیں، نیچے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کہا تھا کہ 2 حصوں میں ہے، تو اسی طرح تو یہ 5 حصے بن جاتے ہیں، پھر 3 نہیں بنتے 5 بنتے ہیں، جبکہ اصل بات ہے کہ وہ 2 ہی ہیں۔ پہلے کہا کہ آپ 3 کہتے ہو، پھر کہا 2 کہتے ہو، پھر انہوں نے کہا 5 بن جاتے ہیں، آخر میں انہوں نے کہا کہ 2 ہیں۔ چلیں یہ بولنے میں لکھنے میں وہ غلطی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے دیکھیں عرض یہ ہے کہ میں نے ان کے سامنے رکھی تھی سنن نسائی کی حدیث نمبر 1185۔ اب ان کا کام بنتا تھا کہ اس حدیث پہ کلام کرتے، لیکن چونکہ ان کو پڑھایا دکھایا لکھایا اور کچھ اور جاتا ہے، اب 1185 پہ بات نہیں کی انہوں نے فوری طور پہ مجھے مرزا جیلمی کے جو اس نے وہ جو سکین لگائے ہوتے ہیں نا، وہاں سے ایک سکین لگا کے بھیج دیا، اور مرزا جیلمی نے یہ کیا ہوا تھا کہ سکین میں سے وہ حصہ انڈر لائن یا سرکل کیا ہوا تھا جس کو وہ دلیل بنا کے دکھانا چاہتا تھا، اس کی ابتدا والی لائن اس میں شامل نہیں کی ہوئی تھی۔ تو اب میں جواب دینے کے لیے سب سے پہلے میں وہ صحیح مسلم کا، حالانکہ میں صحیح مسلم کا وہ جو ہے باب دکھانے کا پابند نہیں ہوں، اس پہ بھی طویل گفتگو ہوئی تھی، وہ بھی میں انشاءاللہ واپس بعد میں ہم اس پہ ذکر کریں گے، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے باب پیش کر دیا صحیح مسلم کا، بات ہو رہی تھی جامع ترمذی سنن نسائی پہ، انہوں نے باب پیش کر دیا صحیح مسلم کا۔ اب وہ صحیح مسلم کا باب یہ میرے سامنے ہے، پڑھنے والے تحقیق کرنے والے کر سکتے ہیں۔ باب الامری بالسکونی فی الصلاۃ، توجہ کیجیے گا، باب الامری بالسکونی فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام واتمام الصفوف الاول والتراصی فیہا والامر بالاجتماع۔ یہ باب ہے، انہوں نے کہا کہ یہ باب دلیل ہے، عنوان دلیل ہے، بہت دیر اس پہ بحث ہوتی رہی، آگے انہوں نے رجوع کیا ہے لیکن وہ رجوع بھی صحیح نہیں کیا، لیکن چلیں برابر میں بات آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں ویڈیو دیکھ کے کہ یار یہ میں نے تو رجوع کیا تھا، پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو عنوان کو دلیل بنایا، 2-3 دن انہوں نے دلیل بنائے رکھا اس کو۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو حدیث مصطفیٰ پیش کر رہا ہوں سنن نسائی سے، اور آپ باب پڑھ رہے ہیں صحیح مسلم کا، جو کہ امام مسلم نے نہیں باندھا، ان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم نے باندھا ہے، جبکہ یہ کئی صدیوں بعد امام نووی شافعی، یہ جو میں نے شافعی کہا ہے نا اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے، امام شافعی، امام نووی کون ہے؟ شافعی، اس پہ غور کرنا ہے آپ نے، انہوں نے یہ باب باندھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب میں نے کہا تھا کہ اس میں باب دلیل نہیں ہے، میں کیا ساری زندگی آپ کہتے رہے قرآن پیش کرو حدیث پیش کرو، اور اب جب میں نے حدیث پیش کی ہے تو آپ باب لے آئے ہیں، بابے کا باندھا ہوا، میں رسول اللہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ بابے کا باندھا ہوا باب، اور حدیث مصطفیٰ دلیل ہے، یہ باب دلیل ہے۔ کافی دیر بحث بحث کے بعد میں نے کہا کہ یہ باب بھی ہمارے لیے ہی دلیل ہے، کیوں کہ جابر بن سمرہ نے جو سب سے پہلی حدیث بیان کی کہ حضرت ہم نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ سرید گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اوپر نہ اٹھاؤ، رفع یدین نہ کرو، اسکنوا فی الصلاۃ، توجہ کیجئے گا، امام نووی نے جو بات باندھا نا، تو پہلی حدیث میں ہے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ اسکنوا فی الصلاۃ، اپنی نمازوں میں سکون کرو، تو اس باب کا پہلا جملہ کیا ہے؟ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرنے کے حکم کا، امر حکم کا باب، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آگے وَالنَّهِي عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، ہاتھ سے اشارے کی، وَالنَّهِي اور ممانعت کس چیز کی؟ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، اور ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت، اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے۔ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، اور سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت اور ہاتھوں سے اشارہ کرنے کی ممانعت، اور اگلا تھا کیا؟ اگلا تھا وَإِتْمَامِ الصُّفُوفِ الْأَوَّلِ وَالتَّرَاصِي فِيهَا
والامر بالاجتماع، اور پہلی صف کو مکمل کرنے اور مل کر کھڑے ہونے کا حکم۔ اب جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ دو ہیں، یہ کہہ رہے تھے ایک ہے، وہ میں دو کسے کہہ رہا تھا، پورے باب پہ میں بات نہیں کر رہا تھا، یہ ان دو کو ایک کہہ رہے تھے۔ کس کو؟ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالیدی، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں سکون کرنے کا حکم ہے، وہ دیکھیں نا ہاتھ کے اشارے کو منع کر رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا کہ جو واو ہے نا، یہ واو حد فاصل ہے، یعنی ایک بات یہ ہے کہ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ ایک بات ہو گئی، آگے ہے واو، واو حد فاصل ہے کہ پچھلی بات اور ہے اگلی اور ہے، والنہی اور ممانعت، کس بات کی ممانعت؟ عن الاشارۃ بالیدی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ باب کا عنوان ہے۔ اب آپ کے سامنے میں حدیثوں کی ترتیب رکھتا ہوں، جلدی جلدی میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور آج کل حال یہ ہے کہ لمبی ویڈیو دیکھنا کوئی بھی قاری جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتا۔ یہ میں جلدی جلدی آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو میرے پاس بخاری مسلم شریف ہے نا، اس کی حدیث نمبر 871 ہے، یہ میں شرح صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں، اور میں شرح نہیں پڑھوں گا، میں شرح نہیں پڑھوں گا، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا۔ اب ترجمہ جو ہے نا وہ ساری حدیث بیان کرنے کے بعد وہ یہ دیکھیں، عن تمیم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسقطوا في الصلاة، آگے سنیں، ثم قال، پھر کہا ثم خرج علينا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے علینا، فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم إزینا، قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصف الأول ويتراصون بالصف۔ حدیث ختم ہو گئی یہاں پہ۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں، بریکٹیں شریکٹیں نہیں لگائی ہوئی، جس طرح ذات چھپا نے اسلام 360 میں بریکٹیں لگا کے حدیثوں سے کھلواڑ کیا ہوا ہے نا، اور حدیثوں کے مفہوم تک بدل دیے ہیں، وہ یہ میں ابھی آپ کو یہ جو باب پڑھا ہے نا، یہ اس کی ترتیب بتا رہا ہوں آپ کو، حالانکہ اب باب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، لیکن انہوں نے پیش کر دیا تو میں نے کہا جاؤ یہ باب ہمارے لیے دلیل ہے، جو ہم موقف رکھتے ہیں باب وہی بیان کر رہا ہے۔ اب حدیث سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، خرج علینا، یہ بات توجہ رکھیے گا، تشریف لائے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو۔ پھر دوبارہ تشریف لائے، ثم خرج علینا، پھر دوبارہ تشریف لائے تو ہم کو متفرق حلقوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے فرمایا کہ تم متفرق طور پر کیوں بیٹھتے ہو، تم اس طرح صف کیوں نہیں بناتے جس طرح ملائکہ اپنے رب کے سامنے صف بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلی صف پوری کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ امام مسلم نے کہا کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ختم ہو گیا، بریکٹ شکل کوئی نہیں لگائی، اگر کوئی ترجمے میں کوئی ثابت کرے گا کہ ڈنڈی ماری ہے یا وہ لفظ یہاں پہ لکھا ہے جو عربی عبارت میں موجود نہیں تھا تو میں دیتا ہوں۔ اب جلدی جلدی اگلی حدیث سن لیجیے۔ اب اس سے اگلی حدیث جو ہے نا 872، وہ اس کی امام مسلم نے بتا دیا کہ اسی سند سے ایک اور حدیث موجود ہے، انہوں نے اتنا ذکر کر دیا، حدیث انہوں نے کہا یہی ہے، لہذا اب 873۔ اب اس میں توجہ کیجیے گا، وہاں پہ میں نے نام لیا تھا جابر بن سمرہ سے، جنہوں نے سنا نا ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا تمیم ابن طرفہ، ان کا نام کیا تھا؟ تمیم ابن طرفہ، جنہوں نے حضرت جابر بن سمرہ صحابی رسول سے سنا۔ یہ راوی کون ہے؟ تمیم ابن طرفہ۔ اب یہ سارے جو ہے نا بابی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جی، ایک ہی حدیث ہے، ایک حدیث ہے تو نمبر علیحدہ کیوں ہے؟ اگر یہ ایک حدیث ہے تو سند علیحدہ کیوں ہے؟ اگر یہ ایک حدیث ہے تو چلو مسلم شریف کو تو چھوڑو نا، امام مسلم کو تو چھوڑو، اسلام 360 میں ان کو علیحدہ نمبرنگ کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی ایک ہی واقعہ ہے جی، ایک ہی موقع ہے جی، یہ میں ثابت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلے میں کیا تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ بیان کر رہے ہیں کس کو؟ تمیم ابن طرفہ کو، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خرج علینا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اگلی حدیث سنیے 873 نمبر، جو میری اس پہ میرا خیال ہے وہ 968 بنتی ہے اسلام 360 میں، 968 اور 970 اور 971 تین جو احادیث جو اسلام 360 میں نمبر آیا ہوا ہے، یہ میں شرح صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں، اور میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور کچھ نہیں پڑھ رہا، وضاحتیں وغیرہ یا تشریحیں یا شرح نہیں کر رہا۔ اچھا جی، اب اس پہ سنیں، اس میں ہے حدثنی عبید اللہ بن القبطیہ، راوی چینج ہو گیا۔ جابر بن سمرہ نے ایک یہ بات بتائی کس کو؟ تمیم طرفہ کو، اور دوسری بات کن کو بتائی؟ عبید اللہ
ابن القبطیہ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ سنیے گا. اب کہتے ہیں قال كنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ واقعہ اور ہے، اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضور تشریف لے آئے ہیں. یہ واقعہ اور ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. اچھا اب ترجمہ سن لیں. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو وہ پہلے حدیث کے الفاظ بھی سن لیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے. اچھا جی، قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بیدہ الی الجانبین، الی الجانبین. ٹھیک ہے جی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ما تومون بایدیکم کانها اذناب خیل شمس انما یکفی احدکم ان یدع یدہ علی فخذیہ ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ و شمالہ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھ دی. اب ترجمہ سن لیں. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو سلام پھیرنے کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے منع فرمایا اور فرمایا کیا تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اشارہ کیوں کرتے ہو؟ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تمہارے ہاتھ زانوؤں پر ہوں اور تم اپنے بھائی کی طرف دائیں بائیں سلام پھیرو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب یہاں پہ ایک وضاحت سن لیں. وہ وضاحت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا یہ دائیں بائیں، یہ گھوڑا جو ہے نا یوں نہیں کرتا، گھوڑا یوں کرتا ہے، یوں یوں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیجیے گا. ان کی ایسی کی تیسی، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. مرزا جیلوی ہو یا غیر مقلد ہو، الحمدللہ جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں ان کا باپ بھی نہیں اس کو توڑ سکتا. یہ جس سے میری گفتگو ہو رہی ہے یہ میں اسے نہیں کہہ رہا کیونکہ اس سے میری جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے ہماری کوئی آپس میں تلخ کلامی نہیں ہوئی. اب یہ میں مخاطب ہوں ان سے جو ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں ان کی برین واشنگ کر کے ان کے دلوں سے صحابہ کرام کا مقام ختم کر رہے ہیں. وہ میں بتاؤں گا آپ کو آگے. اب ذرا توجہ کیجیے گا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلی حدیث ہے جس میں رفع دین منع کر کے تو حضور نے کہا اس کو فی الصلاۃ، وہ کہتے ہیں بیسیکلی یہ دوسری حدیث ہی ہے. وہ پہلی حدیث وہاں پہ ختم ہو گئی، اس کی تفصیل ہے. ہم کہتے ہیں یہ تفصیل تفصول کوئی نہیں ہے، یہ حدیث دوسری وہ حدیث دوسری. جابر بن سمرہ سے بیان کرنے والا وہ راوی اور اس حدیث کو جابر بن سمرہ سے بیان کرنے والا راوی اور. اس حدیث میں ہے کہ جابر کہتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے تھے رسول اللہ تشریف لائے. اس حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. دو واقعات، دو راوی علیحدہ علیحدہ بیان کرنے والے. ایک جو پہلی حدیث ہے جو ہمارا موقف دعویٰ دلیل ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا ذکر نہیں کیا. وہ اگلی حدیث جو 873 نمبر حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا ذکر کر رہے ہیں. ایک مغالطہ جو یہ لوگوں کو دیتے ہیں نا اس کا آپ نکال. اچھا یہ دیکھیں اس میں لفظ دیکھیں، اس میں لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ و اشارہ، جس کو عربی نہیں بھی آتی وہ بھی سمجھے گا. وہ اشارہ کہ اشارہ کرتے تھے کس کے ساتھ کرتے تھے؟ بیدہ، اپنے ہاتھ سے. کس طرف کرتے تھے؟ الی الجانبین، دونوں طرف اشارہ کرتے تھے. اچھا جی، اب انہوں نے لوگوں کو کیا سکھایا ہوا ہے؟ یہ پتہ نہیں ویڈیو میں پورا نظر آئے گا کہ نہیں نظر آئے گا. انہوں نے لوگوں کو کیا سکھایا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں گھوڑا تم یوں یوں لاتا نا، یوں یوں یوں. تو وہ جو صحابہ تھے نا وہ یوں کر رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یوں کر رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی جو ادھر بیٹھا ہوا تھا اس کو یوں ہاتھ کر کے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جو ادھر بیٹھا تھا اس کو یوں ہاتھ کر کے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہی مطلب ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ گھوڑا یوں کرتا ہے نا، تو یوں ہی صحابہ کرام کر رہے تھے. تو صحابہ کرام نے یوں کیا، حضور نے اس کا رد کیا. وہ جو پہلی حدیث ہے نا جس میں حضور نے فرمایا اس کو فی الصلاۃ، اس کا بھی یہی مطلب ہے. رفع دین تو یوں ہوتا ہے، سمجھ آئیے، یوں تو نہیں نا ہوتا. تو حضور نے جو کہہ دیا نا کہ یہ جو تم یوں کرتے ہو سلام کے وقت، تو وہ جو پہلی حدیث ہے اس میں بھی یہی مراد ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جب آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ کیجیے گا، جب آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی آپ کے پاس آیا ہے تو ویڈیو میں نظر آئے گا شاید، تو آپ یہ جو کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہاتھ آگے کیا نا آپ نے اس کے، تو یہ ہاتھ کا اشارہ ہے، یہ سلام کرنے کا اشارہ ہے یا آپ اسے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ یہ جب آپ یوں کرتے ہیں السلام علیکم جی، تو یہ آپ ہاتھ کے اشارے سے سلام کر رہے ہیں یا ہاتھ ملا رہے ہیں اس سے؟ ہاتھ ملا رہے ہیں نا، یہ ہاتھ ملانے کا اشارہ ہے. یہ ہاتھ ملانے کی دلیل ہے. جب ہاتھ آپ نے اس کے آگے کر دیا السلام علیکم جی، تو یوں ہی اگر کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم.
اپنے ساتھ والے صحابی کو السلام علیکم، تو یہ تو ہاتھ ملانے میں اشارہ تو نہیں ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ پکڑ ہاتھ ملا مجھ سے السلام علیکم، اس کو اشارہ کون کہتا ہے؟ دنیا میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ اشارہ ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی دنیا کا بندہ کہتا ہے کہ یہ اشارہ ہے، یہ گھوڑے کی دم کو یوں یوں کرنے کے چکر میں نا، حالانکہ سر پہ شریر گھوڑا جب دم اٹھاتا ہے نا وہ سب کو پتا ہے، اور یہ حضور نے محاورتاً بولا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور اپنے عمل کو اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں، تو جب حضور نے منع کر دیا، حضور کا اپنا عمل نہ رہا ہو تو حضور جو مرضی فرمائیں، آپ کو رب تعالیٰ جل وعلا نے اختیار دیا ہوا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ حضور سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے رکھتے، پھر ہاتھ رکھتے، اور پھر اس کے بعد ناک اور پیشانی، ٹھیک ہو گیا جی، حدیث موجود ہے، دکھانے کا میں بات ہوں، سنن نسائی میں، جامع ترمذی میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حضور علیہ السلام کی دوسری حدیث سن لیں، حضور کا اپنا عمل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنوں کو پہلے اور پھر ہاتھ کو، ٹھیک ہے، اور پھر حضور کا اپنا عمل یہ کیا ہے کہ حضور ہاتھ پہلے بھی رکھتے تھے اور گھٹنے بعد میں رکھتے تھے۔ اب حضور کی حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، توجہ ہے، اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو، اونٹ کی طرح مت بیٹھو، پہلے ہاتھ رکھو سجدہ کرتے وقت اور پھر گھٹنے رکھو، جبکہ حضور کا اپنا عمل موجود ہے کہ حضور نے پہلے گھٹنے رکھے ہیں، حدیث موجود ہے، کئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ ابھی سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب حدیث موجود ہے کہ حضور نے خود پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ رکھے، اور دوسری حدیث آپ کی موجود ہے حضور نے فرمایا اونٹ کی طرح نہ بیٹھو کہ تم پہلے گھٹنے رکھو پھر ہاتھ رکھو، پہلے ہاتھ رکھو۔ اب مجھے بتائیں حضور نے کس کے عمل کو ایسا کہا ہے؟ لہذا یہ جو چار چلاکیاں لگانا اور یہ کہنا کہ او جی حضور نے اپنے عمل کو کہہ دیا، جب منع کر دیا ہوا تھا یا جب منع ہو گیا تھا، جب حضور نے یہ عمل چھوڑ دیا، اب حضور جو مرضی فرمائیں، اور اس کے بعد وہ تشہد میں بیٹھنے میں بھی حضور کی حدیث موجود ہے، وہ یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، قصہ مختصر، یہ کہتے ہیں جی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اشارہ، یہ دیکھیں حدیث کہہ رہی ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ وَإِشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، ہم اشارہ کرتے سے ہاتھ سے دائیں اور بائیں، تو یہ اشارہ نہیں ہے کہ تم شریر گھوڑوں کی دموں سے تشریح دے کے کہو کہ جی وہ یہ ختم ہوا ہے، یہ ختم ہوا ہے، یہ ختم ہوا ہے کہ وہ یوں یوں کرتے تھے۔ ہم الحمدللہ علماء کے پڑھے ہوئے ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے اشارہ، ہاتھ کا اشارہ، اب پوری کائنات مانے گی جو میں اشارہ کر کے دکھاؤں گا، وہ ہاتھ کا اشارہ جب آپ دور سے کسی کو سلام کرتے ہیں یا اس طرح وہ پاس بیٹھا ہوا ہے آپ اسے اشارے سے سلام کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ایسے کریں گے؟ نہیں ایسے نہیں کریں گے، کیسے کریں گے؟ السلام علیکم، یہ اشارہ ہے کہ نہیں؟ کوئی میری بات کو مائیکل لال رد کر کے دکھائے، یہ ہے اشارہ۔ دور سے بھی گزارا ہو تو کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر کوئی پاس بیٹھا ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے جی، اور اگر وہ نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے تو یہ کہہ سکتے ہو السلام علیکم، وہ بڑا دور جا رہا ہو، لیکن یہ اسلامی اشارہ نہیں ہے۔ السلام علیکم جناب، یہ اشارہ نہیں ہے، یہ السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہاتھ اوپر کو گئے کہ اس کو بدو بدی شامل کر رہے ہو، یہ تو اشارہ نہیں ہے، یہ تو ہاتھ ملانے کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ کرام یہ نہیں کرتے تھے کہ تم کو جی شریر گھوڑوں کی تم دائیں سے بائیں، ترجمے بریک لگا کے ساتھ چھپا نے بےایمانی کی ہوئی ہے، حضور نے کہا نہیں، تو وہ کہہ رہا ہے یہ جو تم سلام کے وقت یہ جو دائیں اور یہ جو تم بائیں کرتے ہو یوں کرتے ہو، صحابہ یوں کرتے نہیں تھے، کیوں؟ وہاں پہ لفظ آ گیا کہ ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، ہاتھ ملانے نہیں جاتے تھے، ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، تو وہ اشارہ یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اشارہ ہے، کسی سے پوچھ لیں تو یہ اوپر نیچے اوپر نیچے، اسی کو رافعوا ایدیکم کے الفاظ موجود نہیں ہے، تو رافعوا ایدیکم کا مطلب کیا ہے؟ رفع الیدین، ہاتھوں کو اٹھانا، یہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے، یہ ہاتھ کا اشارہ ہے، اسلام کا اشارہ ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ دیکھیں نہیں دم جوں جاتی ہے تو جوں جاتی ہے، جوں جوں نہیں جاتی۔ صحابہ کرام اشارہ کرتے تھے، اشارہ، ہاتھ ملاتے نہیں تھے، ہاتھ جا کے اس کی جوڑی میں نہیں رکھتے تھے کہ فٹافٹ کر میں ہاتھ ملا، اشارہ کرتے تھے، اشارہ بالیدی الی الجانبین کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہاتھ اٹھایا ہے، اس سے بھی منع فرما دیا، اور اس کے ساتھ چونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ذکر ہے، لہذا اس کو منع کیا، یہ اشارہ نہیں ہے۔ رفع دین نماز میں جو پہلی رکعت میں کیا اس سے بھی منع کر دیا، جو پہلی یعنی کہ جو ہم ابتدا میں جو ہم کرتے ہیں اندر رکوع بعد رکوع، اس کو منع کیا، اور سلام کے وقت اللہ بول کے، اچھا اب کہتا ہے کہ جی رفع دین جو ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ اندر رکوع بعد رکوع یا تیسری چوتھی رکعت والا منسوخ ہوا ہے، تو پہلا کیوں نہیں منسوخ ہوا؟ پہلا کیوں نہیں منسوخ ہوا؟ میں کہتا ہوں کہ ایک قلم ہے، اس کے تین سرے ہیں، تین، یہ دیکھیں نا، ایک شروع والا، درمیان والا اور آخر والا، میں نے بتایا نام لے کے کہا کہ قلم قلم، اب کہتے ہیں یہ کئی ایسی چیزیں جن کے کئی سرے ہیں، وہ تو اگر میں نے تب کہا ہوتا کہ ہر چیز کے دو سرے ہوتے ہیں،
تو پھر کہتا ہے یہ لو میں تمہیں 3 سروں والی ستارہ دیکھ لو، اس کے 5 ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5، اس کے 5 ہوتے ہیں. تو وہ تو تب کہتا ہے نا جب میں نے کسی چیز کا نام نہ لیا ہوتا. میرے پاس وائس کلپ موجود ہے، میں نے کہا ایک قلم ہے، ایک اس کا شروع ہے، ایک اس کا درمیان ہے، ایک اس کا اخیر ہے. نبی علیہ السلام نے پہلے میں رفع الیدین کیسے منسوخ ہوگا؟ وہ ابتدائی نماز ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے سلام والا منسوخ ہو گیا. وہ تو سلام کے لیے علیحدہ حدیث آ گئی، پہلی حدیث سے کیسے سلام والا منسوخ کرو گے؟ وہ تو انتہائی نماز میں ہے، نماز کے آخر میں ہے. بلکہ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر سلام پھیری تو نماز ختم ہو گئی ہے. تو اختتام نماز کو فی الصلاۃ سے جوڑنا یا ابتدائی صلاۃ سے جوڑنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فی الصلاۃ، نماز میں جو رفع الیدین ہے. تو ہم پہلا بھی چھوڑ دیتے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اگر حضور حدیث بیان کرتے اور صحابہ کرام سمجھتے کہ یہ پہلا بھی منسوخ ہو گیا تو صحابہ کرام تکبیر تحریمہ کے وقت بھی نہ کرتے. انہوں نے کر دیا، اس سے ہمیں ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے درمیان والا چھوڑا ہے. اور اس کے بعد اگلی بات، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آخر والے رفع الیدین کا ذکر نماز میں حضور کی اگلی حدیث میں آ گیا. لہذا فی الصلاۃ، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں، نماز کے درمیان، نماز کے دوران آغاز نہیں ہوتا. پھر کہتا ہے جی فطر میں کیوں نہیں کرتے، عیدین میں کیوں نہیں ختم کرتے؟ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور سے حدیث سنی اور سننے کے بعد انہوں نے فطروں میں بھی جاری رکھا اور عیدین میں بھی جاری رکھا اور نماز کے ابتدا میں تکبیر تحریمہ میں بھی جاری رکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کا فہم ہم سے کروڑ گنا اونچا ہے، بڑھ گیا ہے. منسوخیت کی بات سننے کے باوجود انہوں نے فطروں میں نہیں چھوڑا، انہوں نے رفع عیدین کے موقع پر نہیں چھوڑا، کیونکہ اس پہ علیحدہ حدیث موجود ہے. اس پہ دو علیحدہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے جو 7 جگہ پہ جو ذکر کیا رفع الیدین کرنے کا، ان میں عیدین کا ذکر ہے. تو عیدین کی تخصیص آ گئی، فطر کی تخصیص صحابہ کرام سے ثابت ہو گئی. تو تم کس طرح کہتے ہو کہ جی وہ بھی چھوڑو تو یہ بھی چھوڑو تو وہ بھی چھوڑو؟ یہ تمہارے باپ کا دین ہے. ہم تو وہی کریں گے جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے سمجھا ہے، اور جو صحابہ نے سمجھا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا ہے، وہ ہم نے اپنا لیا ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. ابھی یہ پہلی لائن جو ہے نا وائس کلپ جو میں نے سنا تھا، یہ بھی پہلی لائن ہے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں. یہ انشاءاللہ پارٹ 1 ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوسرے باقی جو کلپ ہیں ان پہ انشاءاللہ بات کروں گا. الحمدللہ ہر چیز کا جواب دوں گا. جماعت کھڑی ہونے میں 8 منٹ رہ گئے ہیں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.